कहते हैं आपकी राय, क्या कहते हैं आप? الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے آپ کی رائے، اور آپ کی رائے آپ پیش کریں گے، اور میں جن کی رائے لوں گا میرے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، مولانا عمران عطاری مدنی صاحب، مولانا خالد امیر عطاری صاحب، مولانا عبدالواجد مدنی صاحب۔ انشاءاللہ چاروں مہمان ہمارے رائے دیتے ہیں۔ رائے کس چیز پہ دیتے ہیں؟ اب تو اتنی ساری ایپیسوڈ ہو گئی ہیں، تو جو ریگولر ہمارے ویورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم پکچرز شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ رینڈم پکچرز ہوتی ہیں، اس میں مختلف پیغامات ہوتے ہیں، اور بہت ساری پکچرز تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب بنائی گئی ہوتی ہیں تو وہ خاص کسی پیغام کے مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہوتی ہیں، جسٹ فور میموری بنا لی جاتی ہیں۔ لیکن ان کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے مبلغین دیکھتے ہیں تو اس میں سے بڑی کریٹیوٹی کی باتیں نکلتی ہیں، بڑی تخلیقی باتیں یہ اس تصویر میں سے نکالتے ہیں، اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس ایک تصویر میں سے سیکھنے کے کتنے سارے پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے جو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں ان کی رائے تو آپ تک پہنچے گی، لیکن آپ اپنی رائے کو بھی چیک کریں کہ ایک پکچر دیکھنے کے بعد آپ کی کتنی رائے بنتی ہے، ایک پکچر سے آپ کتنے سبق نکالتے ہیں۔ ممکن ہے جو سبق آپ نکالیں یہاں پر مبلغین جو ہیں یا ان مبلغین میں سے کوئی مبلغ وہی بات یہاں پہ کہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئے کہ یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں، اور پھر جب پیغام ملے تو آپ بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اچھے باتوں پر، اچھے پیغام پر۔ اور اگر کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے کہ کسی چیز سے بچانے کا سلسلہ بتایا جا رہا ہے، تو ہم بھی نیت کریں کہ اس کمزوری سے، اس برائی سے، اس گناہ کے کام سے ہم بچیں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تصویر کے ساتھ مبلغین کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، وہ 3 کون خوش نصیب ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں بیان کی گئیں کہ جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا اس روز رب کریم کے عرش کے رحمت بھرے سائے میں وہ کھڑا ہوگا۔ اور ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ میرے امتی کی پریشانی دور کر دے، دوسری بات بیان ہوئی میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور اس میں آخری اور تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ تینوں ہی کام کریں۔ کوئی پریشان حال شخص ہمارے سامنے آئے اور ہمارے بس میں ہو تو اس کی پریشانی دور کر دیں، کوشش کریں کہ سنتوں پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزاریں۔ درود پاک تو ویسے ہی علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طور پر بیان فرمایا اور عشق کی علامت قرار پایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں جی پہلی تصویر کی طرف، اور پہلی پکچر شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ بیسیکلی تو یہ 2 تصاویر ہیں جن کا کولاج گویا کہ بنا دیا گیا ہے، اور ایک تصویر میں غالباً ایک بیبی ہے، ایک بچی ہے جس نے کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور اس کے آثار ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں گھر کے مختلف چیزوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری پکچر میں بھی یہ کوئی بچہ ہے جو بڑی محنت کر کے سویا، اسد بھائی
اور سو رہا ہے بچہ تو, لیکن ان کی جو محنت ہے وہ بھی تصویر میں آ گئی. جی رنگ لے آئی ہے, صحیح فرمایا آپ نے. تو بہرحال بڑھتے ہیں. ایسی تصاویر جو ہوتی ہیں کھینچتے ہوئے بناتے ہوئے حال کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھی جاتی ہیں تو حال کچھ اور ہوتا ہے. اور جب ہم نے پروگرام میں شامل کی ہے تو 4 مبلغین دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ چاروں صاحب اولاد ہیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائیں. اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. پیغامات تو کافی اس پکچر سے لیے جا سکتے ہیں, اور ایک پیغام یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی قیمتی چیز جی کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو. امانت جس کے سپرد کریں یا تو وہ تربیت یافتہ ہو, اور ساتھ ہی اس کو اس چیز کا پتہ بھی ہو کہ اس کا استعمال کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. ٹھیک. زندگی میں بہت ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر ہم امانت کسی ایسے کے سپرد کرتے ہیں جو اہل نہیں ہوتا, یا ہم زیادہ قیمتی چیز ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیتے ہیں جو اس کی قیمت کو نہیں سمجھتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ یہ بچے انہوں نے کلر یوز کیا, گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا اس کا جو بھی نقصان کیا, وہ سب کرنے کے بعد ان کے لیے انجوائمنٹ ہے کہ انہوں نے کھیلا ہوگا, لیکن جس کا وہ مال تھا وہ ان کے والدین ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, جو بھی ہیں. تو جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے اور اس نقصان کی طرف نظر جائے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. ٹھیک. تو دنیا ایسی ہی ہے, اگر نااہل کے سپرد آپ کوئی امانت کر دیں گے تو نہ صرف وہ آپ کی امانت میں خیانت کرے گا, بلکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہوں گی, اور وہ ان بچوں کی طرح یا تو سو رہا ہوگا یا بے اعتنائی کے ساتھ اور بالکل بے خوفی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور آپ اس کو دیکھتے رہ جائیں گے. معصوم سی صورت بنا کے کھڑا ہوگا, معصوم سی صورت بنا کر کھڑا ہوگا, لیم ایکسکیوزز دے رہا ہوگا, یا وہ یہ کہے گا کہ میں تو کچھ اور سمجھا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ چیز اتنی قیمتی ہے, آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ذرا خیال کر لیتا, آپ مجھے پہلے گائیڈ کر دیتے, وغیرہ وغیرہ. تو کسی کو بھی کوئی امانت سپرد کرتے وقت وہ امانت مالی بھی ہو سکتی ہے, اخلاقی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی منصب بھی ہو سکتا ہے, کوئی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے. اینی تھنگ کین بی امانت, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے, ورنہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے وہی حال ہو جو ان بچوں کے ماں باپ کا اس ماحول کو دیکھنے کے بعد ہوگا. چلے جی, ایک پیغام ملا. منصب ہو, بات ہو, چیز ہو, کوئی بھی شے ہو, جب کسی کے سپرد کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ شخص اس کا اہل ہے یا نہیں, وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں, وہ اس کی حفاظت کر پائے گا یا نہیں. اور اسد بھائی اگر وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو, جیسے آپ نے فرمایا وہ اہل نہیں ہوتا, تو پھر پہلی غلطی تو میری ہوئی نا. ہاں جی بالکل, پہلی غلطی یہی ہے کہ جب آپ کے پاس اتھارٹی ہے اور آپ نے اس کو اینالائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا, صحیح, تو بلیم یور سیلف. ٹھیک. تو اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے لیں کہ آپ کس کے سپرد کیا کر رہے ہیں. عمران بھائی آپ نے تصویر دیکھی, پہلا تاثر کیا ہے, پہلا تاثر بتائیں. پہلا تاثر تو یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنا بچپن یاد آ گیا ہوگا. واہ, ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کو یاد آیا ہو. آپ کو آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں مجھے بھی تھوڑا سا یاد آیا ہے. نہیں تھے تو آپ بالکل بچپن تو گزارا ہے. بالکل بچپن تو گزارا ہے. چلیں پیغام کیا دیں گے؟ پیغام یہ دیں گے کہ بچوں کی کیئر کرنی چاہیے, بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اب یہ تو جو نظر آ رہا ہے یہ کلرز وغیرہ ہیں بچوں نے یوز کیے ہیں, اور جو ان کی حالت بنی ہے وہ سامنے ہے. یہ بچے ہیں, یہ تو لاشعوری پن کے اندر ہیں, ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے, یہ ہر چیز کو کھیل کود ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں, جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, گھر میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, انہیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سی چیز بچوں کی پہنچ میں ہونی چاہیے اور کون سی چیز بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے. جیسے کہ دوائیوں کے اوپر, میڈیسنز کے اوپر اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو وہ یہی ہے کہ اگر وہ دوائیاں بچوں کے ہاتھ چلی گئیں, وہ تو لکوڈ سمجھ کر, ہو سکتا ہے پانی سمجھ کر یا شربت سمجھ کر اس کو پی ڈالیں, لیکن پھر اللہ نہ کرے کہ اس کا نقصان بچوں پر ظاہر ہو. تو بہرحال ایک تو یہ کہ چیزیں جو بچوں کے کھلونے ہیں, بچوں کے ٹوائز ہیں, بچوں کی کھیلنے کی چیزیں ہیں, وہ بچوں کی پہنچ میں ان کی دسترس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ اس سے کھیلیں, انجوائے کریں.
لطف اندوز ہوں. لیکن جو بچوں کے کام کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر انہیں جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے. اسی کے اندر بھلائی اور سلامتی ہے. سبحان اللہ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے بالفرض کسی بچے نے ایسا کر دیا ہے, اب جیسے ان بچوں نے یہ حرکت جو کرنی تھی وہ کر دی, ان کے لیے یہ ایک کھیل ہی تھا, جی انجوائمنٹ ہو گئی ان کی, تو انہوں نے انجوائمنٹ کر لی اپنی, لیکن اب اس کے بعد دوسرا ریئیکشن ماں باپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے. بہت زیادہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ماں باپ غصے میں آ جاتے ہیں, بچے کو مارنے بھی لگ جاتے ہیں. اب بچے کو مارنا اسے ضدی بناتا ہے. اب جتنا ماریں گے وہ بچہ وہی حرکت جو ہے نا ہو سکتا ہے بار بار کرے. تو مارنا حل نہیں ہے, اور اس کی جو ہے بچوں کو دیکھا جائے تو غلطی ہماری ہی ہے کہ چیزیں وہاں تک رکھیں کہ بچوں نے اس کو لے لیا. اب اس کے بعد بچوں کو پیار محبت سے ہی جو ہے نا سمجھانا بہلانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بہرحال جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے, گھر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں, خاص طور پر گھر کی خواتین, وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتی ہیں کہ کون سا بچہ کس طرح زیادہ اچھا سمجھ لیتا ہے. تو بہرحال اگر بچے ایسا کر لے تو پھر بھی ان پر پیار محبت شفقت ہی ہونی چاہیے, اور بچوں کو خوش رکھنا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے کہ جنت کے اندر ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے, اور اس میں وہی لوگ جائیں گے جو بچوں کو خوش رکھنے والے ہوں گے. تو اس طرح کے فضائل پر نظر ہونی چاہیے, اور اپنے بچوں کی کیئر بھی کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس تصویر سے سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. عمران بھائی نے ایک بات کہی اور حوالہ بھی دیا کہ میڈیسنز پہ بعض اوقات یہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بعض اوقات اور بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایک چیز ہے وہ بچوں کی پہنچ میں نہ ہو بچوں کی, بچے وہاں تک نہ پہنچ پائیں. دوسری چیز ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ بچوں کو کہاں نہیں پہنچنا, تو ہر جگہ بچے پہنچ جائے یہ بھی درست نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. اس میں آپ کے مال و متاع کی, آپ کی گڈس کی, آپ کے سامان کی, ان کی بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اور اس سے بھی بڑھ کر سامان تو آنے جانے والی چیز ہے, آج نہیں تو کل اس نے خراب بھی ہونا ہے, ختم بھی ہونا ہے, فنا بھی ہونا ہے, سب کچھ ہونا ہے. لیکن بچے آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. جب اس طریقے کے حادثات ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ لاس ہو گیا, لیکن یہ بھی مقام شکر ہے کہ بچے کو کچھ نہیں ہوا. جیسے کہ اس تصویر میں کلر دکھائے گئے, کلرز کی جگہ اگر تیزاب ہوتا یا کوئی آگ لگنے والا میٹیریل ہوتا تو پھر ممکن ہے کہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا, اور وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے. خالد بھائی, آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو. اس میں جو میسیجز موجود ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بہت سارے رنگ بکھرے ہیں اور بہت ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن یہ ایک دم تو نہیں ہوئی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا گیا, کافی دیر کے لیے, بلکہ ہاں جی بالکل درست فرمایا آپ نے, کافی دیر کے لیے چھوڑا گیا جو یہ ساری چیزیں بکھر گئی ہیں. اب ان کو سمیٹنے میں بھی کافی زیادہ دیر ہی لگے گی, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے اور ان تک پہنچنے والی چیزیں یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے بچوں کو اتنی زیادہ دیر تک دور نہ کر دیں کہ وہ کسی اچھی چیز سے بھی کوئی نقصان دہ کام نہ کرنے والا کام کر جائیں. بس اوقات آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بالز ہوتی ہیں اور بچے ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ کھیلتے کھیلتے بچے تو پھر بچے ہیں, کسی نے منہ میں لے لی, کسی کے ناک کے ذریعے سے سانس میں پھنس گئی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ بچوں کی پہنچ میں ہوتی ہیں, بچے ان سے ہمارے سامنے کھیل ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اچانک کیا ہو جائے اور پھر بڑوں کو پہنچنے میں دیر ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھیلنے کی چیز سے بیچارہ بچہ اپنی جان گوا بیٹھے. تو بچوں کی کیئر کرنی چاہیے اور زیادہ دیر تک انہیں اپنی نظروں سے بالکل اوجھل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ کہیں ہیں, آپ بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل پاس بیٹھا فرد ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی ڈیوائس میں ڈوب جاتے ہیں. مطلب بچے ہمارے بالکل سامنے ہی ہوں گے, لیکن سامنے اس کو نظر اٹھا کے بھی ہم تب دیکھیں گے جب ہمارا جو بھی ہم موبائل پر دیکھ رہے ہیں وہ کام ختم ہو جائے, وہ سین ختم ہو جائے, وہ کلپ ہے تو اس کا اینڈ ہو جائے. جب تک اس کا اینڈ نہیں ہونا تب تک ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر رہنا ہے. یہ بے خبری کہیں بالکل ہمارے لیے مصیبت لا کر کھڑی نہ کر دے ہمارے سر پر. اس بے خبری سے اپنے آپ کو بچائیں اور آس پاس کے لوگوں کی فکر بھی کریں اور ان کی قدر بھی کریں. اللہ اللہ. عبد الواجد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی,
زندگی میں مختلف رول ہوتے ہیں مہروز بھائی. کچھ رول وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ گیٹ کیپر ہے, اس کی 9 to 5 ڈیوٹی ہے, تو آفٹر 5 وہ گیٹ کیپر نہیں اپنے گھر چلا جائے گا. لیکن کچھ رول ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرماننٹ ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں a mother is always a mother. ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے. وہ جس حالت جس کیفیت میں بھی ہو جہاں بھی ہو اس کو ماں رہنا ہوتا ہے. تو یہ جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ شاید والدہ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بچوں سے غافل ہو گئی, تو جس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا. تو اب یہ جو نقصان ہوا ہے, یہ نقصان جو ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. لیکن ماں کی غفلت کی وجہ سے بعض اوقات بچے ایسا نقصان کر لیتے ہیں کہ جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ماؤں کے کندھوں پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی جو پرورش کا انداز ہے اس نے نہ صرف اس بچے بلکہ اس بچے کی آنے والی جنریشنز کے بھی مستقبل کے رخ کا تعین کرنا ہے. تو والدہ کو بالخصوص اپنے بچوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اگر والدہ کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس کی جو دعا ہے وہ جنت کی ہوا ہے, تو اتنی ہی بڑی والدہ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے یا تو میک ہوں گے یا بریک ہوں گے. اور ایک اور چیز جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا مہروز بھائی وہ یہ ہے کہ بچہ بالخصوص جو بچہ ہے وہ جو بھی نفع یا نقصان کرے گا وہ اس کی سراؤنڈنگ میں ہوگا. وہ اس کے ماحول میں ہوگا. آپ اگر نفع چاہتے ہیں تو نفع والی چیز اس کی سراؤنڈنگ میں لے آئیں. آپ اگر نقصان چاہتے ہیں تو نقصان والی چیز اس کے انوائرمنٹ میں لے آئیں. بچہ لا محالہ اس کی طرف جائے گا. تو جس بچے کی سراؤنڈنگ میں جھوٹ ہوگا تو لا محالہ وہ جھوٹ بولے گا. جس بچے کے ماحول میں اینگر ہوگا اس کے والدین جو ہیں وہ ان کنٹرولڈ اینگر کا مظاہرہ کریں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیخ پا ہو جائیں گے, تو پھر ان والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں سے یہ توقع نہ رکھیے کہ وہ بڑے متحمل مزاج اور بڑے صابر اور شاکر ہوں گے. جہاں جس ماحول میں تکبر ہوگا, جس ماحول میں دکھاوا ہوگا, تو بچے بھی بڑے ہو کر اسی دکھاوے اور اسی تکبر کو فالو کریں گے. اگر آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں, ان کے اندر عاجزی پیدا ہو, تو پہلے والدین عاجزی کو اپنائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کفایت شعری کا نمونہ بنیں تو سب سے پہلے آپ خود کفایت شعری کا مظاہرہ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے نرم خو ہو جائیں, بہت اچھے سے گفتگو کریں, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ گھر میں کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. بیکاز چلڈرن آر آلویز پروڈکٹ آف دی ہوم ان وچ دے آر بورن. کہ بچے ہمیشہ اس گھر کی پروڈکٹ ہوتے ہیں جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو والدین کا کردار اکثر اوقات بچوں کے کردار میں جھلکتا ہے. تو گزارش یہی ہے, یعنی اس تصویر سے جو سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے, اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر آپ کے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ماشاءاللہ, مبلغین کے مختلف مدنی پھول آئے اور ساری باتیں سیکھنے والی ہیں. تصویر جب میں نے دیکھی تو پہلے تو نا میں مسکرا رہا تھا اور مجھے کچھ وہ فن ٹائپ کی فن ٹائپ کی فیلنگ ہو رہی تھی. لیکن پھر خالد بھائی کی بات نے نا صحیح بات ہے میرا دل افسردہ کر دیا. خالد بھائی کی بات سے مجھے کچھ ہلا کر رکھ دیا, کیونکہ میں نا کچھ واقعہ یاد آ گیا. اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے 3 باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس تصویر کے تناظر میں اور آپ کی گفتگو کے تناظر میں. پہلی بات تو یہ کہ بچے اگر نقصان کرتے ہیں, نابالغ بچے کسی چیز کا نقصان کرتے ہیں, تو ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا, یہ دارالافتاء اہل سنت کا موضوع ہے. بعض اوقات اس نقصان کی تلافی یا تاوان پھر اس بچے کے سرپرست والدین کی طرف منتقل ہوگا. اب یہ جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی. ایسی صورت میں آپ کو دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لینی ہوگی. دوسری بات یہ کہ بچوں کا جو بچپن ہے نا وہ ان کو گزارنے دیں, پلیز گزارنے دیں. ان کے اوپر بے جا سختی بھی نہیں کیجیے.
اور ایسا انہیں آپ کھلا ڈلا ماحول بھی نہیں دیجئے کہ وہ خود اپنا نقصان کر بیٹھے. اسد بھائی میں جو افسردہ ہوا ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا اور پتہ چلا، تو ابھی بھی مجھے پتہ چلا تو میری کیفیت سنبھل نہیں رہی. رمضان شریف میں ہوا کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہوگا جسے بہت اچھے طریقے سے چلنا نہیں آتا تھا، تو اس سے کچھ گھر میں نقصان ہو گیا، جیسے پانی کی بوتل گر گئی یا شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، اس ٹائپ کا کوئی نقصان ہوا اس سے، چائے کا کپ گر گیا، اس ٹائپ کا نقصان تھا، مجھے بھی کنفرم یاد نہیں لیکن تھا اس طرح کا. تو والدہ نے اسے ڈانٹا، جو بھی انداز ہوگا والدہ نے یا گھر کے کسی فرد نے اسے ڈانٹا اور کہا بتاؤں ابھی. تو اچھا یہ کہہ کر نا وہ تو آگے بڑھ گیا کہ بس اس پہ اتنی ڈانٹ کافی تھی، لیکن بچہ سہم گیا. اچھا 3rd فلور کا گھر تھا اور گھر میں آگے کی طرف کا جو تھا نا وہ حصہ صحن کا تھا اور فرنٹ پہ دیوار نہیں تھی بلکہ گرل تھی. بچہ سہما اور سہم کر بھاگا اور گرل پہ چڑھا. 3-3.5 فٹ کی گرل تھی. گرل پہ چڑھنے کے بعد وہ دوسری طرف منتقل جب ہو رہا تھا 3rd فلور سے گر گیا اور 3-4 دن کے بعد ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک اس بچے کو اس کے خاندان والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، انہیں اچھا نعم البدل عطا فرمائے. اور یقینی طور پر گھر والوں کو بھی کل کو ہوگا، تکلیف ہوگی اور وہ تو شاید ساری زندگی یاد آتی رہے گی، ہوتی رہے گی. لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول اتنا اسٹریس بھی نہ کریں کہ لوگ بالخصوص بچے خوف زدہ ہو جائیں اور وہ خوف زدہ ہونے کے بعد آپ سے وہ باتیں چھپائیں اور وہ کام کر جائیں جو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے. میں اس فیملی کو وہ نہیں کرتا، بلیم نہیں دیتا، کیونکہ وہاں جو بھی ہوا جو ہونا تھا، لیکن ہم خود پر غور کر لیں، بچوں کو اتنا اسٹریس میں نہ رکھیں. بلکہ اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا فرینڈلی ماحول رکھیں کہ بچہ آپ سے آ کے اپنی غلطی شیئر کر سکے. بے باکی میں، بدتمیزی میں اور فرینڈلی ماحول میں بہرحال فرق ہوتا ہے. تھوڑی بات ایسی آ گئی کہ دل افسردہ ہوا تو میں نے بولا ہر گھر میں ہی بچے ہیں، ہم بھی بچے تھے، ہمارے والدین بھی بچے تھے، اب ہمارے آگے بچے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہے، بچے ہیں، بچے رونق ہیں، ان کو شرارتیں کرنے دیں. ہر وقت یہ نہ کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں نہیں کرو، یہاں یہ کیوں کر رہے تھے. تو بچے کہاں کریں گے بھائی، بچے بچے ہیں. بچوں سے بڑوں والی آپ توقعات نہ رکھیں، بڑوں والے کام آپ ہی کریں. چلیں خیر، رنگین تصویر تھی اور اس میں بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ جو میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں تو تھوڑی سی افسردگی غالب آ گئی ہے. اللہ پاک آپ کے، ہمارے تمام مسلمانوں کے بچوں کو سلامت رکھے. ان کی شرارتیں جو ہیں گھر کی رونق ہیں، لیکن شرارتیں لمٹ میں کریں بھائی. بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں اتنا ایسا نہ ہو فری ہو جائیں کہ مدنی چینل کے مبلغ نے کہا تھا بھائی ہمیں کرنے دو تو چلو اب ہمیں شرارتیں کرنے دو. تو آپ بھی ذرا کیئر کریں. والدین کو، بالخصوص والدہ کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ پریشان ہو جائے. والدہ اتنی خدمت کرتی ہیں تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں. چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن اسی عمر سے ساتھ دینا شروع کریں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں اور ہمارے مبلغین کو بھی دعوت ہے کہ پکچر دیکھیں اور ہمیں اچھے اچھے مدنی پھول، اچھی رہنمائی فراہم کریں. کیا نصیحت نکل رہی ہے، کیا پوائنٹ ہمیں ریز کر کے بتا رہے ہیں. جی جناب خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسا اوقات کوئی چیز بہت زیادہ قریب نظر آتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ بس یہ تو میرے ہاتھ میں ہی ہے، میرا ہی کام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس تک پہنچنا اتنا دور ہوتا ہے کہ اس تک پہنچنا بندے کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، کفار کے اعمال کی مثال دی گئی ہے اور ارشاد فرمایا گیا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کفار ہیں، ان کے اعمال ہیں ایسے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہو جو صحرا کا مسافر ہو اور صحرا میں جو دھوپ پڑ رہی ہے ریت پر، اس ریت کو وہ پانی سمجھ رہا ہو، سراب کو کسراب بقیعہ، جیسے سراب ہے. اور حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ دوڑ کر اس تک تو پہنچے گا لیکن وہاں پانی نہیں پائے گا. ایسا زندگی میں ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس قسم کے حالات کہ بہت قریب کی چیز ہوتی ہے لیکن وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی. صحیح. اور کبھی کبھار کوئی چیز بہت دور ہوتی ہے لیکن اس کے نصیب کی ہوتی ہے تو کچھ اسباب، کچھ حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہ چیز بالکل بندے کے سامنے آ جاتی ہے جیسے کہ پیدا ہی اس کے لیے ہوئی تھی. بزرگان دین فرماتے ہیں نصیبو کا یصیبو کا
وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ، اللہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے پہنچ کر رہے گا اگرچہ وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو. اللہ اور جو تمہارا نصیب نہیں ہے تم اس کے لیے کتنی ہی کوشش کر لو تم اسے حاصل نہیں کر سکتے. کچھ ایسا ہی ماحول اس تصویر میں بھی ہے کہ پہلی تصویر میں جو سب سے اوپر ہے مگرمچھ خوشی سے منہ کھولے انتظار کر رہا ہے کہ ابھی میرا لقمہ آئے گا اور میرے منہ میں چلا جائے گا، میں سیر ہو جاؤں گا. لیکن اس کا انتظار کرتے کرتے دوسری تصویر میں وہ کمزور پڑ گیا ہے، اور تیسری تصویر میں وہ موت کے گھاٹ اتر چکا ہے، لیکن جو چیز اس کے نصیب میں نہیں تھی سامنے آنے کے بعد بھی اسے حاصل کرنے میں وہ ناکام ہی رہا ہے. تو یہ زندگی کا ایک میسج ہے، جو دیکھ رہے ہیں سبھی کچھ آپ کو مل جائے یہ ضروری نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ جو آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ آپ کو ملے گا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اپنے خزانوں کو چاہتا ہے، جیسے خزانوں کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور بندے کو اس کا رزق پہنچ کر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، قریب کی چیز ہو یا دور کی چیز ہو آپ کے نصیب میں ہے تو ملے گی، لیکن محض نصیب پہ بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور لیٹے نہ رہیے، بلکہ کچھ ہاتھ ہلائیے، پاؤں چلائیے اور دماغ کو حرکت دیجیے. انشاءاللہ جو نصیب میں وہ تو ملے گا، لیکن صحیح آپ کو کرنی ہوگی، ورنہ ایسا نہ ہو یہ مگرمچھ والا حال ہو جائے کہ انتظار کرتے کرتے مر جائیں اور وہ چیز قریب ہونے کے باوجود آپ تک نہ پہنچ پائیں. عمران بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں آمنے سامنے ہیں جی. ان میں سے ایک چیز جو مگرمچھ ہے، کروکوڈائل ہے، یہ بڑا موٹا تازہ نظر آ رہا ہے. دوسری چیز جو سامنے ہے وہ چھوٹا سا ایک کیڑا سا محسوس ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو اب کروکوڈائل جو ہے یہ مگرمچھ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میری چٹکی بجانے کی دیر ہے، منہ کھولوں گا اور یہ فوراً میرے منہ میں آ جائے گی. منہ کھول کے رکھا ہوا ہے اس نے جناب، خود چل کے آ رہا ہے وہ اس لیے نا کہ یہ تو مجھ سے ڈر گیا، اب تو میں جیتا ہی جیتا. صحیح ہے. تو ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا مہروز بھائی، تو اسکول لائف میں جو ہے نا یہ ایک بات کہی جاتی تھی، میں بڑا لطف اندوز ہو رہا تھا اندر ہی اندر اس پر، کہ کہا جاتا تھا کہ موٹا دیکھ کے ڈرنا نہیں اور پتلا دیکھ کے لڑنا نہیں. صحیح. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ بڑا پھرتیلا اور بڑا ہی ماہر ہوتا ہے لڑائی میں یا اپنی فیلڈ کے اندر، اور جسے آپ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جسے آپ بڑا کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ پر غالب آ جاتا ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ سامنے والے کو جو ہے نا اس کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہو جاتا ہے اور اس سے ڈر جاتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا. لیکن جب میدان عمل میں سامنے آتے ہیں تو وہ کہ جو بڑا موٹا تازہ اور بڑا مطلب قابل اور طاقتور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ویسے ہی مطلب فوراً ہی ہار جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے جو خود کمزور اپنے آپ کو فیل کر رہا تھا وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے. تو بہرحال کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے اس کے حوالے سے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کر دیا. اس کی ہلاکت کا سبب مچھر بن گیا. حقیر سا ایک مچھر کہ جسے آپ پھونک ماریں تو وہ مر جائے، جسے انگلیوں کے درمیان دبائیں تو وہ مر جائے. ٹھیک ہے نا، معمولی سا وہ مچھر، حقیر سی مخلوق، لیکن وہ نمرود کو ہلاک کر گئی، اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی. کبھی سوچا کسی نے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا. تو کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا نہ سمجھیں، کبھی بھی بڑا نہ سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیونٹی ہی جو ہے نا وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے. جسے ہم حقیر، کمزور، کمتر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں اس کا بڑا مقام ہو، اور جسے ہم جو ہے نا بڑا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو. تو بہرحال ہر ایک کی عزت کریں. میں آپ کو وہ روایت ذکر کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے 3 کو 3 چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو اپنی مخلوق میں پوشیدہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے ساتھ جاب کرنے والا، آپ کے محلے میں رہنے والا، ایون کہ آپ کے ساتھ روزانہ اٹھنے بیٹھنے والا اللہ کا ولی ہو، اللہ کا مقرب بندہ ہو، اور وہ جو ہے آپ پر آشکار نہ ہو، آپ کو اس کا پتہ نہ ہو. تو ہر ایک کی عزت کرنی چاہیے، کسی کو بھی کمتر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اور جو کمزور نظر آ رہا ہے بالخصوص اس سے غلطی نہ کریں الجھنے کی. اس کا مطلب عمران بھائی کی بات کا یہ ہرگز نہیں تھا کہ اب جو ذرا صحت مند نظر آئے، طاقتور نظر آئے تو اس سے الجھ جائیں کہ اس کو تو میں گرا دوں گا، اس کو تو میں پچھاڑ دوں گا، اس کو تو میں پیچھے کر دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ کمزور ہو اور وہ ایسی چال چلے کہ آپ نیچے اور وہ اوپر آ جائے.
آپ پیچھے رہ جائیں وہ آگے بڑھ جائے. عبدالواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اللہ اکبر. یہ مجھے بتا رہے ہیں یا یہ مگرمچھ کی کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ جو تصویر ہے اس کو میں نے شعر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. غالب کا شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات آپ ایک اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک، لیکن وہ اپرچونٹی آپ تک نہیں پہنچتی تو اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے. اس کے برعکس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ، کہ آپ خود آگے بڑھ کر اس اپرچونٹی کو اپنا لیتے ہیں. آپ خود آگے بڑھ کر اس اپرچونٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو زندگی میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سستی نہیں دکھانی چاہیے وہاں پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے، بالخصوص when you are doing business. آپ دیکھیں جو کامیاب دکاندار ہوتا ہے نا وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ کسٹمر میری دکان میں آئے گا، وہ باہر کھڑے ہو کے خود کسٹمر کو لے کر آتا ہے. تو جو اس طرح کی پرو ایکٹیو سوچ رکھتا ہے تو اس کی جو سیلز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. ایسا ہی. تو بزنس میں، کاروبار میں بالخصوص جو اپرچونٹی ہوتی ہے نا وہ نظر سب کو آتی ہے، لیکن یہ پھل اس کے دامن مراد میں گرتا ہے کہ جو آگے بڑھ کر اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے. واہ. تو کوشش کیجئے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو شرمائے نہیں، پیچھے نہ رہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس اپرچونٹی کو اچھے طریقے سے اپنی طرف لانے کی کوشش کیجئے. ورنہ کیا ہوگا کہ کوئی اور شخص جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لے گا، پھر آپ یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ یار سودا تو بہت بڑا تھا لیکن ایک چھوٹا سا آدمی اس بڑے سودے کو لے گیا، مسنگ ہو گئی. ٹھیک. اور اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں. ویسے ایک بات ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں آپ کی گفتگو کے بعد میں نے ایک تصویر کو دوبارہ اسد بھائی ریویو کیا میں نے، اور میں نے سوچا اس تصویر میں ایسا کیا ہے کہ عبدالواجد بھائی کی جو رگ ادب ہے، ادب، اردو ادب، وہ پھڑک اٹھی اور شعر بھی آ گیا اور گفتگو بھی آپ نے سنی، آمد ہونا شروع ہو گئی اور گفتگو بھی آپ نے دیکھی کہ بڑے ادبی ذوق میں کر رہے ہیں. یعنی میں مگرمچھ اور ادبی گفتگو کا کوئی میل ملاپ کا ابھی تک تو سراغ نہیں لگا سکا ہوں. بہرحال اسد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں اسد بھائی اس پہ تصویر سے ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جی اسد بھائی. ہر کامیابی کی ایک قیمت ہے، یو ہیو ٹو پے دا پرائز. صحیح. ہم بعض اوقات کسی کی کامیابی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی آسان ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معمولی سی چیز تھی لیکن میں اسے حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا. جی جی. تو زندگی میں ہر چیز کی، چونکہ اللہ پاک نے اس کائنات کو سبب کے ساتھ مسبب کیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کریں گے تو ہی اس کا نتیجہ ملے گا. جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار ہوتی ہیں اور ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہم دنیا کے اندر کرامات پر اعتماد کر کے اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتے. روز روز اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے. دنیا عالم اسباب ہے. یو ہیو ٹو پے دا پرائز. تو خواہ وہ چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو، آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، اور اس محنت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے. اور دوسرا، کامیابی بھی اس وقت خوبصورت لگتی ہے جو ود ان دا لاجیکل ٹائم حاصل ہو جائے، ورنہ اس مگرمچھ کا جو انجام ہے وہ ایک ڈھانچے کی صورت میں ہے. یعنی کہ جب کامیابی کے وہ قریب پہنچا تو وقت اس وقت گزر چکا تھا. تو محنت کرنے کا بھی کوئی رائٹ ٹائم ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر. بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں محنت تو بہت کر رہا ہوں لیکن مجھے مطلوبہ رزلٹ نہیں مل رہا. تو بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس ٹائم پر آپ کو صحیح محنت کرنی تھی اور جو کوشش اب آپ کر رہے ہیں وہ جس وقت میں آپ کو کرنا چاہیے تھی اس وقت آپ نے نہیں کی. تو جب ٹائم گزر گیا تو اب کی جانے والی محنت آپ کو وہ نتیجہ دلائے یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی عمر کے حصے میں جا کر وہ معمولی سی کامیابی آپ کو مل تو جائے لیکن اس وقت آپ کا بھی حال اسی مگرمچھ کی طرح ہو
کہ کامیابی تو آپ کے منہ کے قریب ہے لیکن آپ کا اپنا حال اتنا برا ہے کہ یہ حال کوئی بھی دیکھنے والا پسند نہیں کرے گا. تو زندگی کی ابتدا ہی میں ہمیں اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کر لینا چاہیے اور ود ان دا گیون ٹائم اور لاجیکل ٹائم اینڈ دا رائٹ ٹائم ہمیں اس کے لیے محنت کر کے حاصل کر لینا چاہیے. ورنہ بڑھاپے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فی نفسی ہی تو اچھی ہیں لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرے گی. وقت پہ کر لیں. اور اسد بھائی کی زبردست پوائنٹس اسد بھائی نے دیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کیونکہ آپ سب بڑے ہیں تو آپ جو اس میں بڑا کریکٹر تھا اس کی طرف گئے اور مگر مچھ کے سائڈ سے گفتگو ہوئی ہماری. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اسنیل ہے، گونگا ہے اور بہت چھوٹا سا بے ضرر سا کیڑا ہوتا ہے یہ. لیکن اگر اس سائڈ سے آپ دیکھیں تو میرے وہ اسلامی بھائی، میرے وہ مسلمان بھائی، آپ میرے ویورز، وہ کہ جو زندگی میں بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہیں، مشکلات ہیں اور وہ سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور جب آپ سے آئیڈیا لیا جاتا ہے تو ایک سے ایک بہترین آئیڈیا ہوتا ہے، چاہے وہ رشتے نبھانے کا ہو، چاہے بزنس کا ہو، چاہے معاشرتی مسائل کا ہو، چاہے انفرادی پرابلمز کا ہو. تو آپ کے پاس آئیڈیا بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جب ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، یہ بیریئر ہے، یہ رکاوٹ ہے، اور آپ گیو اپ کر جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. تو یہ اسنیل، یہ گھونگا بتا رہا ہے کہ آپ گیو اپ نہ کریں، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. ممکن ہے کہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہو وہ ایک چھوٹا سا پتھر ہو کہ جس کے اوپر آپ قدم رکھیں تو آپ اس کو پھلانگ جائیں. تو اس گھونگے کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں، لائف میں گیو اپ نہ کریں بلکہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے گول کے مطابق آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ جب تک آپ آگے بڑھیں گے تو وہ رکاوٹیں خود ختم ہو جائیں گی. یہ ہماری زندگیوں میں بھی دیکھا بھالا ہے اور آپ کو بھی اس کے بہت سارے تجربات ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. اگلی تصویر شامل کر رہے ہیں جی، سانپ کی تصویر ہے، بس آستین میں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال عمران بھائی دیکھ رہے ہیں. عمران بھائی دکھ تو مجھے بھی وہی رہا ہے اور امید ہے کہ آپ تو مطلب قیمت ادا کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی سانپ ہی دکھ رہے ہوں گے. جی بالکل، نظر تو سانپ ہی آ رہے ہیں لیکن دکھنے میں خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو چھوٹے چھوٹے سپولے ہیں یہ مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جو بھی خوبصورت چیز نظر آئے اسے پکڑ لیا جائے، اس کے قریب جایا جائے، اسے اپنا لیا جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کا ڈسپلے بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پر یا اس کے اندر جو ہے نا ضرر دینے والی چیز موجود ہوتی ہے. لہٰذا صرف پیکنگ کو دیکھ کر، اس کے ڈسپلے کو دیکھ کر، اچھا اسی طرح مارکیٹ میں کئی لوگ جاتے ہیں نا تو اب ظاہر ہے کہ جو دکاندار ہوتا ہے نا وہ اپنا ڈسپلے بڑا خوبصورت بناتا ہے. صحیح ہے. اچھا خاص طور پر جو سپر مارکیٹ میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا ڈسپلے جو ہے نا سپر مارکیٹ کا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اللہ. اور اس میں جو تجربہ بھی ہے شاید آپ کو بھی ہوگا، پرکشش ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے. یعنی آپ جو چیز دیکھیں گے آپ کا دل چاہے گا کہ اٹھا کر اس کو میں اپنی جو ہے نا وہ ٹرالی میں ڈال لوں. ٹھیک. تو لیکن پھر جب بل بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھی 10 کی جگہ 15,000 بل بن گیا. تو ہمارے ایک دوست تھے، بات کر رہے تھے کہ یار میں اپنے علاقے کی جو ہے نا کریانہ اسٹور سے، پرچون کی دکان سے میں اپنا راشن مہینے کا لیتا ہوں تو فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ 10,000 کا بن جاتا ہے. تو میں سپر مارکیٹ اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں کچھ سستا مل جاتا ہے. صحیح. لیکن جب اس کا ٹوٹل بل بنتا ہے تو وہ 10 کی جگہ 15-18 کا بن جاتا ہے. صحیح. تو ہم نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ بڑے جنرل اسٹور پر، بڑی جگہ پر تو کچھ زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ 4 بچے بھی ہوتے ہیں میرے. صحیح. ہر بچہ اپنا اپنا ایک کھلونا اٹھا لیتا ہے. صحیح. ساتھ میں گھر والے بھی ہوتے ہیں تو کچھ انہوں نے اٹھا لیا ہوتا ہے. تو آپ وہ اسلام بھی کہتے ہیں کہ میں بھی ظاہر ہے کہ جا رہا ہوتا ہوں تو ڈسپلے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کچھ اپنے لیے بھی چیز اٹھا لی. تو اب ان چیزوں کا بل جب اپنے اصل بل کے اندر ملایا تو ڈیفینیٹلی کہ وہ بل زیادہ ہی بنے گا. تو بہرحال مارکیٹ میں جائیں،
تو اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول رکھیں. جو بھی ڈسپلے کی چیز لگے اور آپ کو خوبصورت لگے اٹھا کر اسے خرید نہیں لیا جاتا, اپنی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے. ضرورت کے تحت اپنی جو ہے نا وہ پرچیزنگ کریں اور مزید چیزیں جو ہے نا وہ اس کو حساب ورنہ سے یہ چلیں. خوبصورتی جو ہے سانپ کے زہر کی طرح آپ کو ڈسے گی گویا. ہاں ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی, عمران بھائی کی طرف سے پیغام آ گیا ہے. اسد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی, یہ میل سانپ ہے یا فیمیل ہے جو بھی ہے, بہرحال اس کے ارد گرد جو ہے وہ سانپ ہی ہیں, جو کہ کچھ ظاہر ہیں. جو مین پکچر کے اندر جو بڑا سانپ ہے وہ تو زیادہ واضح ہے. تو افراد جو ہے وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں. سانپ کے گھیرے میں, اس کے دائرے میں, اس کے احاطے میں سانپ ہی پائے جائیں گے. اس کی جگہ پر اگر کوئی بطخ کی پکچر ہوتی تو ایک بطخ ہوتی اور اس کے ارد گرد بطخ کے بچے ہوتے. اس طرح کچھوا ہوتا تو اس کے ارد گرد بھی کچھوے ہی دکھائے جاتے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہر شخص اپنی جنس کے طرف ہی رغبت رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے ماحول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات بظاہر ایک شخص ہے اور وہی بہت واضح ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی تو ہے. اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق قائم ہوا تو آہستہ آہستہ اس کے آس پاس والے بھی ویسے ہی افراد ہوں گے. کسی کو اکیلا سمجھ کر ہم اس سے یہ تعلق قائم کر کے یہ سوچیں کہ اگر وہ اچھا ہے یا برا ہے, جو بھی ہے وہ ایک ہے, وہ ایک نہیں ہے. اس کے آس پاس بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو انکانشیسلی آپ کے ساتھ بھی تعلق ان کا قائم ہوگا اور اینڈ آف دا ڈے آپ انہی سے سراؤنڈنگ کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو صحبت کو, اپنی مجلس کو اور اپنے تعلق کو ہمیں بغور دیکھ کر ہی اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. خالد بھائی, تصویر تو ایک سانپ اور بہت سارے اس کے بچوں کی ہے, لیکن ایک چیز جو مجھے بطور میسیج یہاں سمجھ میں آ رہی ہے, انسان بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا اپنی زندگی میں اگنور کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتی, یہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتی. اور وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں اس کو اتنا نامور, اتنا مشہور, کبھی ڈکیت بنا دیتی ہیں, کبھی قاتل بنا دیتی ہیں, کبھی گینگسٹر بنا دیتی ہیں, جو یہ تصور نہیں کر رہا ہوتا. یہ ابتدا میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس چھوٹے سے کام سے اتنا بڑا اور اتنا برا بندہ کوئی بن سکتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بھی نظر رکھے. صرف یہ کہتے رہنا کہ پینسل ہی تو چرائی ہے, بینک ڈکیتی تو نہیں کی. اگرچہ ڈکیتی ہونے میں یا دوسرے کا مال لینے میں دونوں چیزیں برابر ہی ہیں, لیکن بندہ دیکھتا ہے کہ یار کوئی بڑا تو حق تلف نہیں کیا, کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا, کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کی, چھوٹی غلطی ہے. ہمارے بزرگ ہمیں یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو نزلے سے ہی بچو. ابتدا سے ہی برائی کو روکا جائے گا, ابتدا سے ہی بیماری کے آگے حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے, حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی, تو وہ بڑی اور جان لیوا ثابت نہیں ہوگی. تو کوشش کی جائے, جو لوگ اس پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بچہ ہے بھی چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتا ہے, بچہ اگر بچپنے میں سانپ ہے تو بڑے ہو کر بھی اس نے سانپ ہی بننا ہے اور یہ نقصان دہ ہی ہوگا. تو جب بچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچپنے میں کسی غلط سمت جا رہا ہے, کسی کا ٹریک ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی منزل جو ہے وہ جیل کی سلاخیں ہیں, تو اس کو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نصیحت کریں. اسے بہتر یہی ہے کہ ابتدائی قدم جب اس نے اٹھائے ہیں اور پتہ چل رہا ہے تو اس کو وہیں روک دیا جائے. برائی جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو اس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے. جب وہ بڑی ہو جائے تو پھر اس کو دیکھنا اور اس کو ختم کرنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پھر کہ میں تو کمبل چھوڑ رہا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. پھر بندہ اس کیفیت اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ کوئی کبھی گینگ چھوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن جن کے ساتھ مل کر وہ گینگسٹر بنا تھا وہ گینگ اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا, وہ صحبت اس کو نہیں چھوڑ رہی ہوتی, وہ دوست, وہ یادیں, وہ چیزیں اس کے ارد گرد ایسی گھیرا تنگ کر دیتی ہیں کہ اب یہ نکلنا پاتا ہے تو نکلنے کا کہا جاتا ہے کہ پھر صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ جان جائے گی تو ہی امان پاؤ گے,
اور جان جاتی بھی ہے تو پھر بندہ قبر و آخرت کے عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے. لہذا برائیوں کا ساتھ چھوٹی برائیوں کا بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر کا بھی نہ ہو, پہلے ہی احتیاط کر لی جائے تو بہت بڑے افسوس سے بچا جا سکتا ہے. سانپ کے بچوں کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہمارے اپنے اندر یا کسی اور کے اندر خرابیاں ہیں تو ان خرابیوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہزاروں لاکھوں کنکروں پہ تو آپ چل سکتے ہیں, لیکن آپ کے جوتے میں اگر ایک کنکر آ گیا تو پھر وہ آپ کو سفر کرنے نہیں دے گا. عبدالواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اس تصویر کے تحت؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ سانپ ہوتا ہے مہروز بھائی, اگرچہ وہ سفید ہو, تو سفید رنگ ہے نا وہ امن کی نشانی ہے, اور اس کو دیکھ کے آدمی کے اندر ایک عجیب سی بعض اوقات فرحت ہوتی. تو اگرچہ سانپ سفید ہو لیکن وہ سانپ ہی ہے, چٹا ہو. جی چٹا ہو. زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ جن کا لیبل جو ہے وہ بڑا خوشنما ہوتا ہے, لیکن ان کا صرف لیبل خوشنما ہونے سے وہ چیزیں اچھی نہیں بن جاتی. رشوت ہوتی ہے اگرچہ مٹھائی کہہ کر دی جائے. اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یا بے عزت کرنا وہ بے عزتی ہوتی ہے اگرچہ آپ اس کو پرینک کہہ دیں. جی آج کل تو یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں دوسرے کے سامنے اور پرینک کر لیں. پرینک بن جاتا ہے. جی تو اسی طریقے سے جو ہے بے حیائی ہی ہوتی ہے اگرچہ اس کو آزادی کا نام دیا جائے. ٹھیک. تو لیبل کے چینج ہونے سے چیز کی حقیقت چینج نہیں ہوتی, بلکہ بعض اوقات تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض صورتوں میں لیبل جتنا زیادہ خوشنما ہوتا ہے وہ چیز اندر سے اتنی ہی تباہ کن ہوتی ہے. اللہ. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. یہ میرا پیغام. میٹھے کڑوے ہوتے ہیں جناب. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ تصویر دیکھنے کے بعد مجھے سچی بات ہے کہ مزہ نہیں آیا تصویر میں. جب سلیکشن کی جب بھی مزہ نہیں آیا, اور میں بتا رہا ہوں کہ پھر اسے سلیکٹ کیا کیوں, کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا. میں بھی ایک پیغام اس تصویر سے دینا چاہتا تھا. اسد بھائی کریکٹر جو ہے یعنی ایلیمنٹ جو ہے اس کا کتنا تاثر ہوتا ہے کہ یہ جتنے پیغامات آئیں وہ سارے سانپ ہی کے سینیریو میں آئیں, اور بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے بچنے کی نصیحتیں ہمارے مبلغین نے کی ہیں. لیکن اگر جیسے اسد بھائی نے فرمایا تھا کہ بطخ بھی ہوتی, مرغی ہوتی, تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی کے ہم جنس ہوتی چیزیں. ایک مثال ہے, ایک محاورہ ہے, کہا جاتا ہے کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. تو بھائی بچہ تو سانپ کا بھی سانپ ہی ہوتا ہے, لیکن شیر کے بچے کو جب شیر کہا تو یہ تعریفی جملہ بن گیا. لیکن اگر اسی کے بجائے سانپ کہہ دیا جائے تو یہ ایک نیگیٹو جملہ بن جائے گا, سینٹنس بن جائے گا, اور یہ مذمت بن جائے گی. تو اپنا ظاہر ایسا نہ رکھیں کہ لوگ آپ سے کراہت کھائیں, لوگ آپ سے دور بھاگیں, اور لوگ اگر کسی کو کہہ دیا جائے تم ویسے لگ رہا ہو تو اس کو لگے جیسے مجھے گالی دے دی. اپنا ظاہر ایسا نہ رکھیں, ظاہر بھی اچھا رکھیں, اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم ظاہر میرے بس میں اچھا کرنا ہے, باطن کو تو اچھا کر دے. تو انشاءاللہ ظاہر اچھا ہو جائے گا ہمارا, تو اللہ نے چاہا تو باطن بھی سدھار کی طرف آ جائے گا, اجلے پن کی طرف آ جائے گا, اور یہ دل بھی چٹا ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کی نشریات جاری ہے, ایک کے بعد دوسرا پروگرام آپ دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہیے جب بھی فرصت ملے, اور اپنے اوقات میں سے, اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ وقت آپ ایسا نکالیں کہ جس میں آپ مدنی چینل دیکھیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اپنے موبائل فون میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس میری ایک فیلنگ ہے کہ اگر آپ یہ ٹی وی چینلز جو ہیں, اور اس میں بالخصوص مدنی چینل جو گناہوں سے بچ کر شریعت و سنت کے دائروں میں رہ کر دین متین کی خدمت کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے آپ کچھ وقت رکھ لیں گے, اور جتنے بھی وقت دیکھیں جب آپ ٹی وی آف کرنے لگیں تو اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کر لیں. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر, تو اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ اگر میں پچھلے 5 منٹ سے, 10 منٹ سے, 20 منٹ سے یا 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں, تو اس 1 گھنٹے میں نے کتنی باتیں سنی, کتنی باتیں سیکھیں, اور کتنی باتوں پہ دل میں گلٹی فیل ہوئی, یہ ندامت فیل ہوئی. یہ بہت بڑی نعمتیں, غور کیجئے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.